السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زندگی میں انسان بہت سے نیکی کے مواقع اس کو ملتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر انسان ان مواقع کو ضائع کر دیتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اکثر لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کم، لیکن کثیر من الناس، اکثر لوگ اس میں خسارے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، صحت اور فارغ وقت انسان کو میسر ہوتا ہے، لیکن اس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ چند احادیث آج کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان نیکی کے مواقع کو غنیمت جانے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ من النار 70 خریفا، ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس اپنے روزے دار بندے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ ایک ہے فرضی روزہ، یقیناً وہ رکھنا لازم ہے، نہ رکھنے پر گناہ ہوگا۔ ایک ہے نفلی روزہ۔ نفلی روزہ اس کی بھی کوشش کی جائے، اور یہاں سے فرضی اور نفلی دونوں روزے ہی مراد ہیں۔ خاص طور پر سردی کا موسم ہو تو سردی کے موسم میں روزے کو الغنیمت الباردہ کہا گیا ہے، ٹھنڈی غنیمت، یعنی انسان آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے اور اجر و ثواب بہت زیادہ۔ اور روزے کا فائدہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کا شوق اور رغبت اس سے پیدا ہو۔ دوسری حدیث، انسان کو زندگی میں اللہ احکم الحاکمین جو بھی میسر فرمائے، کسی کو مال و دولت کم، کسی کو زیادہ، لیکن جتنی بھی کسی کی نصیب اور قسمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا ضرور فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہد المخل، ایسا شخص جس کے وسائل کم ہوں لیکن وہ کوشش کر کے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرے۔ اب ظاہر ہے اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ میرے پاس ڈھیر سارا مال آئے گا تو میں خرچ کروں گا، یہ انتظار اچھا نہیں ہے۔ جتنا بھی اس کو میسر ہے وہ دے دے، کم ہو تو اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ اس کی بے قدری کی جائے، ناشکری کی جائے، بلکہ اگر جتنی جس کو استطاعت ہے اتنا ہی خرچ کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے کچھ مانگا تو فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں بس 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہ 2 کھجوریں ہی اٹھا کر اس کو دے دی، اور وہ عورت، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس عورت نے خود نہ کھایا، دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور چلی گئی۔ تو یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2 کھجوریں تھیں، وہی اٹھا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دے دی۔ وہ 2 بچیاں جو ضرورت مند تھیں، بھوکی تھیں، ان کو ایک ایک کھجور مل گئی، یہ بھی ان کے لیے بڑی غنیمت تھی۔ انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آئے گا تو زیادہ خرچ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے مال سے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، اور اگر کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تھوڑی سی ہو، اللہ کے ہاں کتنی عظیم ہوتی ہے،
اللہ اس کو کتنی عزت سے نوازتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کوئی شخص اگر کھجور کے برابر کوئی چیز خرچ کرے، کھجور کے برابر، لیکن شرط یہ ہے کہ من کسب طیب، پاکیزہ مال سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کھجور کے برابر دیے گئے صدقے کو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں. کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کوئی انسان گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ لے، اس کی پرورش کرے، اچھی خوراک اس کو دے، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا گھوڑے کا بچہ بڑا طاقتور گھوڑا بن جائے. اور فرمایا کہ حتی تکون مثل الجبل، وہ کھجور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، اس صدقے کو جو کھجور کے مانند ہوتا ہے، کھجور کے برابر، اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کے برابر بنا دے. انسان سوچتا رہے کہ میرے پاس زیادہ آئے گا تو میں خرچ کروں گا، جبکہ اللہ حکم الحاکمین اس تھوڑے سے صدقے کو اتنا خیر و برکت سے نوازتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے. لہذا جو میسر ہو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ اور اس کو برکتوں سے نوازے گا. ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر کوئی چیز کیوں نہ ہو. بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر کیوں نہ ہو. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، جہنم کی آگ سے بچو، تمہارے پاس کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. دوسرا اس کا معنی، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ بھلے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑی سی آگ دنیا میں ہمیں نظر آ جائے تو ہم اس سے بچاؤ اختیار کرتے ہیں، جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ ہے. لہذا آگ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور صدقہ و خیرات آگ سے بچنے کے لیے بہترین حل ہے. یہ 3 یا 4 باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، جتنا میسر ہو، وہ زیادہ کا انتظار نہ کرتا رہے، بلکہ جو موقع آئے نیکی کا اس سے فائدہ اٹھائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ کے انتظار میں تھوڑے کام سے، نیکی کے تھوڑے سے کام سے بھی محروم ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کام ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اور آج کے درس کی آخری بات یہ، ہمارا مقصد یہ ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، نیک اعمال ہوں، صدقہ و خیرات ہوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا. اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جنت کو یاد کر کے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ جنت نصیب فرما، اور جہنم کو یاد کر کے جہنم سے پناہ مانگی جائے. ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، 3 مرتبہ جس شخص نے جنت کا سوال کیا، اللہ اس بندے کے لیے یہ دعا کرتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ یہ بندہ جو جنت میں داخل ہونے کی دعائیں کر رہا ہے، اسے جنت میں داخل فرما. اور جو شخص جہنم کو یاد کر کے جہنم سے پناہ مانگے، اللہ احکم الحاکمین جہنم اس بندے کے لیے پھر دعا کر. جو بندہ جہنم سے پناہ مانگے، جہنم اس کے لیے یہ دعا کرتی ہے، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ یہ بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، محفوظ کر. لہذا میری بات کا یہ نقطہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اپنے شب و روز میں جنت کو یاد کر کے اس کے حاصل کرنے کی دعا کیا کریں، جہنم کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگے، اور اللہ حکم الحاکمین سے جہنم سے نجات اور دوری کی دعا کرتے رہیں. میں اپنی گفتگو کو یہیں اختتام پذیر کرتا ہوں. اللہ حکم الحاکمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ حکم الحاکمین چند باتیں جو مختصر بیان کی ہیں، مگر ایک یاد دہانی کہ کسی بھی موقع کو ضائع نہ کیا جائے، غنیمت جانا. نمبر 2، جو اللہ نے عطا فرمایا وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اللہ کے راہ میں حصہ نکالا جائے،
زیادہ کا انتظار نہ کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع بھی ضائع ہو جائے۔ اور جنت کو یاد کر کے جنت کو حاصل کرنے کی دعا، جہنم کو یاد کر کے جہنم سے بچاؤ کی دعا کرتے رہیں، جہنم سے پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ احکم الحاکمین توفیق عطا فرمائے۔ جنت مانگیں گے تو جنت خود دعا کرے گی، اے اللہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ جہنم سے پناہ مانگیں گے، ہاں جنت میں داخل ہونے کی دعا کریں گے تو جنت بھی دعا کرے گی، اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کریں گے تو جہنم بھی یہ دعا کرے گی کہ اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔